الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم ربی زدنی علما۔ اصالِ ثواب کے بارے میں، کھانے وغیرہ کا اصالِ ثواب کرتے وقت اسے سامنے رکھنا ضروری نہیں، لیکن باعث برکت ضرور ہے۔ ایک طویل حدیث میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھروں میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، تیرے پاس جو کچھ ہے لے آؤ، تو وہ وہی روٹیاں لے کر حاضر ہوئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان روٹیوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ پھر ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ان روٹیوں کے ٹکڑوں پر گھی لگا دیا، ان کو روغنی کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان ٹکڑوں پر دو چاہا پڑھا، پھر ارشاد فرمایا، 10 شخصوں کو بلاؤ۔ وہ آئے اور سیر ہو کر کھا کر چلے گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں کو بلاؤ۔ وہ بھی آئے اور کھا کر پیٹ بھر کر چلے گئے۔ پھر فرمایا، 10 اور لوگوں کو بلاؤ۔ وہ بھی کھا کر چلے گئے، گر سب لوگ پیٹ بھر کر چلے گئے۔ اسی طرح 70 یا 80 لوگوں نے یہ کھانا تناول فرمایا۔ نیاز و فاتحہ کو منع کرنا، اس کھانے کو حرام کہنا غلط ہے۔ اس کے لیے عموماً یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی اللہ نے تم پر محض مردار خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ شے حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کو پکارا گیا ہو۔ اگر اس آیت کے ظاہر کو لیا جائے تو ہر وہ شے جس ہم پر حرام ہونی چاہیے جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو۔ چنانچہ ہماری قربانی کا جانور، ہماری بیویاں، کاروبار، مکانات اور دیگر بے شمار استعمال کی چیزیں ناقابل استعمال ہو جائیں گی۔ اس لیے درست وہی ہے جو مستند تفاسیر کی روشنی میں اخذ کیا گیا ہے کہ یہاں ما سوائے مراد جانور ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس جانور کا کھانا حرام ہے جس پر باوقت ذبح غیر اللہ یعنی بتوں کا نام پکارا گیا ہو۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر میں، یعنی اس سے مراد وہ جانور ہیں جسے اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ احلال آواز بلند کرنے کو کہتے ہیں، اور وہ کفار اپنے خداؤں کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے وقت آواز کو بلند کیا کرتے تھے۔ علامہ عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیر کی روشنی میں کہ بت کے لیے جانور ذبح کرتے وقت آواز بلند کی جائے۔ احلال اثر میں چاند کا دیکھنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے چاند دیکھا، میں نے اسے دیکھا، لیکن جب لوگوں کی یہ عادت جاری ہو گئی کہ وہ چاند دیکھ کر بلند آواز سے تکبیر لگاتے تھے تو اسی تکبیر کے لیے آواز بلند کرنے کا نام احلال رکھ دیا گیا۔ پھر مطلقاً بلند آواز کو احلال کہنے لگے، چاہے وہ تکبیر کے علاوہ کے لیے ہو۔ علامہ محمد بن عمر فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر میں کرتے ہیں، یعنی اللہ کے فرمان غیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جسے بتوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو، اور یہی مجاہد، ضحاک اور قتادہ کا قول ہے۔
تفسیر ابن کثیر میں علامہ اسماعیل بن عمر بن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس سے مراد وہ جانور ہے جسے غیر اللہ یعنی بتوں شرکا اور 500 اور اس کے علاوہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے کفار زمانہ اور جاہلیت بے جانور ذبح کیا کرتے تھے کہ نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ نیاز و فاتحہ کا کھانا درست ہے، حرام و ناجائز نہیں، تو اب کچھ آیات آپ کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ نے 2 چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں، انہیں حرام قرار نہ دو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اے رسول آپ کہہ دیجئے تم خود بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے 2 رزق اتارا، اس میں تم نے اپنی طرف سے حرام و حلال ٹھہرا لیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا، اور جس سے خاموشی اختیار فرمائی وہ ان چیزوں میں سے ہے جن سے اس نے درگزر فرمایا جس سے اس نے درگزر فرمایا۔ جس سے اللہ نے منع کیا وہ چیزیں منع، جس سے منع نہیں کیا وہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہی ہیں۔ دوسرا ہمارا ٹاپک ہے وہ بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امور میں سب سے برے نئی ایجاد کردہ ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مزید الفاظ فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، بے شک جو میرے بعد زندہ رہا وہ عن قریب اختلاف کثیر دیکھے گا، بس تم پر میری اور ہدایت یافتہ اور درست خلفاء کی سنت پر قائم رہنا لازم ہے۔ تم اس سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور درانوں سے سختی اور نیک کاموں کی اجازت سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مزید فرمایا، جس نے کسی ہدایت کی جانب بلایا تو اسی پیروی کرنے والوں کے اجر کی مثل ملے گا، اس طرح کہ ان کے اجر میں سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ جس نے کسی گمراہی کی جانب بلایا تو اسے پیروی کرنے والوں کے گناہ کی مثل گناہ ملے گا، اس طرح کہ ان کے گناہ میں سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ جس نے کسی گمراہی کی ایسی بدعت کو ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہ ہوں تو اس پر تمام عمل کرنے والوں کی مثل گناہ ہوگا، اس طرح کے لوگوں کے بوجھ میں سے کوئی کمی نہ ہوگی۔ بدعت کے 2 لغوی معنی بغیر کسی سابقہ مثال کے کوئی نیا کام۔ اس معنی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام بدیع بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بدیع السماوات والارض۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین کو اس طرح ایجاد کرنے والا کہ اس کی کوئی مثال اور نظیر پہلے موجود نہ ہو۔ اصطلاحی طور پر اس کی 2 طرح تعریف کی گئی ہے، وہ فعل یا عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا تابعین کے دور کے بعد ایجاد ہو اور سنت کے مخالف ہو۔
علامہ جرجانی لکھتے ہیں یعنی سنت کے مخالف کام کا نام بدعت ہے، اس لیے کہ اس کا قائل امام کے قول کے بغیر اسے ایجاد کرتا ہے، اور وہ ایک ایسا نیا ایجاد شدہ کام ہوتا ہے کہ جس پر صحابہ اور تابعین نہیں ہوتے، اور نہ وہ ان امور سے ہو کہ جس کا دلیل شرعی تقاضا کر رہی ہو۔ وہ نیا کام دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نہ ہو۔ ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں یعنی علامہ نووی نے فرمایا کہ بدعت ہر وہ شے ہے جس پر عمل کیا جائے حالانکہ اس کے لیے ماضی میں کوئی مثال موجود نہ ہو، اور شرعاً اس چیز کو ایجاد کرنا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں نہ ہو۔ بدعت کی اقسام، دونوں طریقات کے پیش نظر اس کی 5 اقسام ہیں۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں شیخ عزیز الدین سلام کتاب القواعد کے آخر میں فرماتے ہیں کہ بدعت یا تو واجب ہے جیسے اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا، اور جیسے اصول فقہ و جرح و تعدیل میں کلام کو مدون کرنا اور یا حرام کرنا، جیسے جبریہ، قدریہ اور مجسمہ کا مذہب اور ان بدعقیدوں کا رد واجب ہے، کیونکہ ان بدعتوں سے شریعت کی حفاظت فرض کفایہ ہے اور یا مستحب ہے، جیسے سرحد کی حفاظت کے لیے لشکر کا قیام اور مدارس کی ایجاد کرنا، اور ہر وہ احسان کی صورت جو پہلے دور میں نہ تھی، اور جیسے عام جماعت کے ساتھ تراویح اور صوفیہ کی پوشیدہ باتوں میں کلام اور ریا مکروہ ہے، جیسے مساجد کو خوبصورت بنانا اور شفاعہ کے نزدیک قرآن کو مزین کرنا، اور بہرحال حناف کے نزدیک تو یہ مباح ہے اور یا مباح ہے، جیسے شوافی کے نزدیک فجر و عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا، لیکن احناف کے نزدیک یہ مکروہ ہے، اور جیسے کھانے پینے اور مکانات وغیرہ میں وسعت کرنا۔ دور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں حضرت زید بن ثابت انصاری سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تک اہل یمامہ کے قتل کی خبر پہنچی۔ حضرت عمر بھی ان کے پاس تھے تو انہوں نے کہا یمامہ میں بہت شدت کی لڑائی ہوئی ہے اور بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں، مجھے خوف ہے کہ اگر کسی اور جگہ بھی اسی شدت کی لڑائی ہوئی اور کثیر حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن کا بڑا حصہ جاتا رہے گا، بشرط کہ اسے جمع کر لیا جائے، اور بے شک میری یہی رائے ہے کہ آپ قرآن کو جمع فرما دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ نے نہ کیا ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم یہ کام بہت زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر مسلسل اس بارے میں مجھ سے رجوع کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سینہ کھول دیا اور میری رائے وہی ہوگی جو عمر کی رائے تھی۔ دورہ عمر فروغ۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں رمضان میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد گیا تو کچھ لوگ اپنی اور جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم میری رائے یہ ہے کہ اگر میں انہیں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ افضل ہوگا۔ پھر میں ایک دوسری رات آپ کے ساتھ مسجد گیا تو لوگ ایک امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا یعنی یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ دورہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں زمانہ نبی مکرم حضرت ابو بکر عمر میں جمعے کے روز اذان کی ابتدا اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا، پھر جب حضرت عثمان کا دور آیا اور لوگ زائد ہو گئے تو تیسری اذان زوارہ کے مقام پر زائد شروع کی گئی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں زوارہ مدینے کے بازار کے ساتھ ایک جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے دور
حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود لوگوں کو ہر جمعرات کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، کاش آپ ہمیں روز نصیحت فرماتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس سے فقط اس بات نے روکا ہے کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں ملال میں مبتلا کر دوں اور وعظ کے سبب کوفت کا شکار کروا دوں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری کوفت کا لحاظ فرماتے ہوئے ہمارے ساتھ آسانی فرماتے تھے۔ یہ آپ کو کہا گیا کہ آپ روز ہم سے وعظ کیا کریں، تقریر کیا کریں، تو آپ نے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو تکلیف میں مبتلا کروں روز تقریر کر کے، بیان کر کے۔ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے لیے آسانی ہی پیدا فرمائی۔ بعد کے ادوار میں جماعت کے اوقات، قرآن پر اعراب، مسجدوں پر گنبد و مینار، مدارس کا قیام، ان کا مخصوص کورس، سال کا آغاز و اختتام، مکانات کی تعمیر، شادی اور بیاہ کے طریقے، کلمے، ایمان مفسر و مزمل، قرآن کے 30 سپارے، یہ سب کچھ بعد کے ادوار میں اس کو ترتیب دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں 3 فسادات سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 فسادات سے بچا لیا ہے، یہ کہ تمہارا نبی تمہارے خلاف دعا نہیں کرے گا کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ، اور یہ کہ اہل باطل اور اہل حق پر غالب نہیں آ سکتے، اہل باطل اہل حق پر غالب نہیں آ سکتے، اور یہ کہ تم کبھی گمراہی پر مجتمع نہ ہوگے اور تم گمراہی پر جمع نہیں ہوگے۔ یہ آج ہم نے بدعت کے بارے میں اور جو نئی چیزیں بعد کے دوار میں چیزیں آئیں اس کے بارے میں بیان ہم نے کچھ پڑھا، اس سارے ثواب کے بارے میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طریقے سے علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس صدقہ جاریہ میں ہم اپنا حصہ ملا سکیں۔ جس طرح بھی کوئی تعاون کر سکتا ہے وہ اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور شامل کرے، یہ آپ کی اور آپ کی نسلوں میں کی کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔